الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیے اور فرمائشی معجزے مانگنے والوں کو کہا گیا کہ تمہاری بات پہ ایک چیز کریں گے، تم دوسری کہو گے، دوسری کے بعد تیسری کہو گے. تمہارا مقصد پریشان کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے ایسی نشانیوں کا مطالبہ کیا کہ اس کے بعد ایمان لانا فرض ہو جاتا. اگر وہ اس سے انکار کرتے تو فوراً عذاب کے مستحق ٹھہرتے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی امتوں کا حشر ہوا. یعنی اگر وہ انکار کرتے تو ان کی جڑ
کٹ جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ میری امت پر پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بات کو رکھا، مگر ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ فرماتا ہے، اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے اے حبیب آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ لوگ عربی جانتے ہیں، ان کو دعویٰ ہے کہ ہم بڑے اہل زبان ہیں، ہماری زبان بڑی صاف ہے، ستھری ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی ہمارے جیسی گفتگو نہیں کر سکتا، دوسرے گونگے ہیں، بول نہیں سکتے۔ تو کیا یہ قرآن نہیں سنتے؟ ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ بے شک قرآن کی آیات میں رحمت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، مگر کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ہٹ دھرم، ضدی، عناد رکھنے والے یہ لوگ اس سے شفا، رحمت، نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں ان کو حق نظر نہیں آتا۔ یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ایک واضح اور روشن دلیل ہے، مگر اس کے باوجود یہ دیگر اور دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص قرآن پڑھ رہا ہے، وہ پیش کر رہا ہے جس نے کسی کی شاگردی نہیں کی، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوا، اس سے پہلے اس نے کوئی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ انہیں بہترین کلام سنا رہا ہے اور پھر اس کو ایسے سمجھاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اس سے واضح نشانی اور کیا چاہیے؟ مگر جنہوں نے نہیں ماننا ان کی ہٹ درمی ضد اسی طرح رہے گی۔ اب یہاں ہمارے لیے کیا بات ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں قرآن سے رحمت بھی حاصل کرنی ہے، نصیحت بھی حاصل کرنی ہے۔ یہ ہماری بھلائی کے لیے ہمیں بہترین ہدایات دیتا ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں سے چاہیں تو یہ ہماری کم علمی، ناواقفی، بے وقوفی ہوگی کہ ہم اللہ کا کلام چھوڑ کے یہ کہیں کہ نہیں، غیروں سے ہم کو پالیسیاں ملیں، غیروں سے ہمیں ہدایت ملے۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم غیروں کی طرف جائیں گے تو ہدایت مل سکتی نہیں۔ یہاں آپ کو میں نے یہ بتایا تھا، کہاوت ہے کہ جاہل اور غافل کو نصیحت کرنا ایسے ہی ہے جیسے سیم تھور والی یا کلر شور والی زمین میں بیج بونا۔ پتہ ہے کہ وہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا، کچھ نکلے گا نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے، یہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے، انسان کا کلام، قول بشر نہیں ہے، یہ رب تعالی کا کلام ہے۔ اور 1400 سال سے دنیا کے سامنے، آپ مجھے یہ بتائیں،
اتنی واضح پوری دنیا نے مل کر اس کے خلاف سازشیں کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے اور ہو سکتے بھی نہیں۔ تو ان لوگوں کو دھیان دینا چاہیے جو قرآن کے ہوتے ہوئے بھی قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو وہ غفلت میں ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ روزانہ تلاوت کر لیتے ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عمل تو بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی سارے قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے پہ توجہ کریں تو ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے نہیں۔ قرآن نے یہ بھی گواہی دے دی کہ ان کے تو ہونٹ بھی خود نہیں ہلتے جب تک اللہ کی وحی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس یہ بھی بات آ گئی، تو ہمیں لیے کائنات میں بہترین نمونہ ہے۔